الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بجز اس رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے. ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے جس ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع سخن ہے کہیں دیر نہ ہو جائے. اس جملے کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں جو بیان کیا جا رہا ہو اس کا آپ جائزہ لینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی مضمون بھی سمجھ میں آئے گا اور پھر ہمیں کہیں دیر بھی نہیں ہوگی. ٹاپک ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر لے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. دنیا کا اصول ہے ہر صاحب عقل، ہر صاحب شعور، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جس کو بھی تھوڑی بہت شعور ہو اور عقل ہو تو وہ یہی چاہتا ہے میں نے جو کام کرنا ہے اس میں دیر نہ ہو جائے، میں جلد سے جلد کر جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے فلاں کامیابی مل جائے، اس میں دیر نہ ہو جائے اس کے حصول کے اندر.
اور آپ کو ایک دو مثالیں دے کر کے میں سمجھاتا ہوں۔ نیک بیوی ہو، اس نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے، میرے بچوں نے 7 بجے اسکول پہنچنا ہے، صبح سویرے اٹھے گی، نماز پڑھے گی، ناشتہ بنائے گی، بچوں کے کپڑے پہلے سے استری کر کے رکھے ہوئے ہوں گے، اور بچوں کو تیار کر کے کہ جلدی جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے، اگر دیر ہو گئی تو اسکول کا کالج کا گیٹ بند ہو جائے گا، واپس آنا پڑے گا، نقصان ہوگا کہ آج کی تعلیم گئی، بچے واپس آ گئے گی۔ بہت سے اسکولوں میں اور کالجوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم فکس ہوتا ہے، بچے اگر اتنے ٹائم پر آ گئے تو اندر انٹری ہو گئی، اور اگر ذرا سا بھی لیٹ ہوئے گیٹ بند کر دیے، نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے ریل کا سفر کرنا ہے اور اس کا ٹائم فکس ہے، ہم کو معلوم ہے، پہلے سے ہم پہنچ جائیں گے اسٹیشن پر کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، میں وقت پر پہنچ جاؤں تاکہ مجھے وہ ٹرین مل جائے اور میں اس میں اپنا سفر کا آغاز کر دوں۔ سوچ کیا ہے؟ سوچ یہی ہے کہ کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے، اگر دیر ہو گئی تو یہ ٹرین نکل جائے گی۔ عمرے پر جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، پلین پر سفر کرنا ہے، تو جو ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے اس سے پہلے پہنچتے ہیں کہ میں نے بورڈنگ کارڈ بھی لینا ہے، میں نے اپنا سامان بھی آگے بھیجنا ہے، تو پہلے سے پہنچتے ہیں۔ سوچ کیا ہوتی ہے کہ دیر نہ ہو جائے، اگر دیر ہو گئی اور کاؤنٹر بند ہو گیا تو مجھے واپس آنا پڑے گا، کیوں؟ نقصان ہوگا۔ ٹکٹ میں نے خریدا ہوا تھا، اس کے پیسے بھی نہیں مل رہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ وہ کس صورت میں؟ اللہ نے کسی کو پیسے زیادہ دیے ہوئے ہیں، اگلا ٹکٹ خرید کے چلو جی، اس سے چلا جاتا ہوں میں، تلافی ممکن ہے۔ آج بچہ اسکول نہیں جا سکا، گیا تھا اور گیٹ بند تھا، واپس آ گیا، اس کی تلافی یہ کہ کل سویرے سے بھیج دیا، سوچ یہ ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، تلافی اگلے دن ہی کر دی۔ اگر اس میں دیر ہوگی ان کاموں میں تو نقصان ہوگا اور اس کی تلافی مشکل ہو جائے گی، یا تلافی دیر سے ہوگی۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی تلافی ممکن نہیں، اگر دیر ہو گئی تو اس میں اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو اب تلافی ممکن نہیں۔ نہ یہاں پیسے کام آئیں گے کہ جی دوسرا ٹکٹ خرید کے ہم اگلے جہاز سے، ہم دوسرا ٹکٹ خرید کے اگلی ٹرین پکڑ کے اس سے چلے جائیں گے۔ یہ بس کا ٹائم تھا 11 بجے کا اور وہ نکل گئی، 5 منٹ میں لیٹ ہو گیا، چلو 12 بجے ایک اور بس جائے گی، اس سے میں چلا جاؤں گا۔ تلافی ممکن ہے ان باتوں کی، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں، اور وہ کیا ہے اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے مجھے، کیونکہ یہ کام ایسے ہیں کہ اس کی تلافی ممکن نہیں، اس کی تلافی کر لینا آسان نہیں ہے اور دشواری کا سبب ہوگا، تو اس لیے وہ پہلے سے اپنی سوچ بنا کر کے جلدی کام کر لیتا ہے کہ بھائی اگر یہ ہاتھ سے گیا تو گیا، نقصان اٹھانا پڑے گا بہت زیادہ۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ و رسول کے جو کام ہیں، جو تقاضے ہیں ہم کو بتائے ہوئے، جو امور ہیں ہم نے انجام دینے ہیں، اس میں اگر دیر ہو گئی تو تلافی ممکن نہیں۔ ایسے کئی کام ہیں، ہماری دنیاوی معاملات کے لیے سوچ کام کر جاتی ہے،
کہ میاں کہیں دیر نہ ہو جائے، جس کی تلافی بھی ممکن ہے، لیکن دینی اعتبار سے جہاں تلافی ہی ممکن نہیں وہاں ہماری سوچیں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کو ان کاموں میں پہلے توجہ دینی چاہیے کہ جن کی تلافی یہاں پر ممکن نہیں ہے، نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، وہ تلافی ممکن نہیں، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ابو سعید۔ اب انہوں نے آواز تو سن لی کہ نبی کی آواز آئی ہے، مجھے بلا رہے ہیں، لیکن چونکہ نماز پڑھ رہے تھے کہا چلو میں جلدی سے نماز پوری کر کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا اے ابو سعید تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ ہاں جی آواز تو سنی تھی، میں اصل میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کیا نماز پوری کر لوں اور جلدی سے پھر آپ کے خدمت میں آ جاتا ہوں۔ تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اس کا کچھ ٹکڑا پڑھا ہے، یہ آپ نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم کر رہے ہوں، تمہیں بلا رہے ہوں، تمہیں کہہ رہے ہوں یہ کام اس وقت کرنا ہے، تو اب اس کام میں ذرہ برابر بھی دیر نہ کرو۔ ابو سعید تم نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ اسی میں تو تمہاری زندگی ہے، اسی میں تو تمہارے حیات ہے، اسی میں تو تمہارے لیے خیر خواہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تمہیں کسی کام کا حکم دیں، تمہارے کانوں میں اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے کہ یہ کرنا ہے، اب اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی، اب دیر نہیں کرنی، کیونکہ اس کی پھر تلافی اگر دیر ہو گئی تو اس کی تلافی بڑی مشکل ہو جائے گی، اس کی تلافی کرنا آسان نہیں ہوگا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے قرضہ لیا تھا ایک اور صحابی نے، ابن ابی حضرت، کچھ قرضہ لیا تھا کہ بھئی اتنے دنوں میں میں آپ کو واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے جی یہ لے لو۔ اب کافی ٹائم ہو گیا، یہ واپس نہیں کر پا رہے قرضہ، پریشان حال ہیں بیچارے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مسجد میں دیکھ لیا ان کو بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ جا چکے تھے، پکڑ لیا ان کو، بھائی اتنا عرصہ ہو گیا، میرا قرضہ کب دو گے؟ دے دوں گا جی دے دوں گا، نہیں نہیں مجھے ابھی چاہیے، تم نے اتنا وعدہ کیا تھا اور اس کا ڈبل ٹبل کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور جب بھی ہوتا ہے تم کہتے ہو کہ دے دوں گا مجھے ابھی چاہیے۔ آوازیں دونوں کی ذرا سی کچھ بلند ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک برابر میں ہے، آپ تک آواز پہنچی، آپ نے اپنے دروازے کا پردہ ہٹایا اور آپ نے فرمایا کعب کیا بات ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا اور یہ دیتا نہیں ہے ابھی تک، جب بھی ملتا ہے اچھا دے دوں گا دے دوں گا دے دوں گا، یہ کرتا رہتا ہے۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی تم نے قرضہ دینا ہے؟ ہاں جی دینا ہے۔ اتنا وقت گزر گیا؟ ہاں جی۔ کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ہے نہیں، اگر ہوتا تو میں ضرور اس کو ادا کر دیتا کبھی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کعب بن مالک کو، صرف اشارہ، ابھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ کیا اشارہ فرمایا؟
آدھا چھوڑ دو۔ کعب بن مالک سمجھ گئے فوراً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارہ فرما رہے ہیں کہ آدھا چھوڑ دو پھر آدھا لے لینا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ایسا، یہ سوچ تھی اللہ کا حکم آ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے۔ اب یہ نہیں اچھا جی میں سوچوں گا، میں ذرا گھر میں مشورہ کروں گا، میں اپنے دوستوں احباب سے ذرا رائے لوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ آیا چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، کہتے قد فعلت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا ہی کیا، آدھا چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اب آپ نے دوسرے صحابی کو حکم دیا، حضرت ابن ابی حضرت کو، جاؤ بھائی چلو جلدی کرو، اور جو قرضہ تمہارا آدھا رہ گیا ہے آدھا اس نے معاف کر دیا، اب جلد سے جلد ادا کرو۔ اب اس نے بھی بھاگ دوڑ کری اور لا کر کے قرضہ اس کو دے دیا۔ یہ ہے سوچ کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد میرے عمل کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پکے مومن ہیں اور انشاءاللہ تعالی جنتی ہیں۔ جب یہ سوچ ہمارے اندر قائم ہو جائے، میں جس خاندان سے، جس کنب قبیلے سے، جس قوم سے، جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں تو یہ ہے ایسے ہو رہا ہے، میں کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن آج پتہ لگ گیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے اور میں اس کے خلاف کر رہا ہوں۔ اب اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کیا کہتے ہیں، اچھا جی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اونٹ دیکھو کس کروٹ بیٹھتا ہے، سوچو بچار کر لیں پھر بعد میں بتا دیں گے۔ نہیں، صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اس میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں۔ آپ نے فرمایا آدھا معاف کر دو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا معاف کر دیا۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ نبی کے حکم کے آنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کہیں مجھ سے دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ کا ولی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، نمازیں پڑھتا چلا جا رہا ہے، الگ سے ایک حجرہ بنا ہوا ہے، وہاں پر جب دیکھو جی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دروازہ بند تھا، ماں آئی باہر سے، ماں نے بیٹے کو آواز دی۔ اب بیٹا سوچتا ہے کہ یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے جس کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف یا اللہ یہ تیری عبادت میں کر رہا ہوں، تو بڑا ہے، عبادت میں لگے رہے۔ کچھ وقت گزرا، ماں دوبارہ آئی، پھر آواز دی بیٹے کو، پھر بھی بیٹے نے یہی سوچا تاخیر ہو رہی ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، یہ سوچ نہیں آ سکتی اس کے ذہن میں، میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے، ماں کا حق بنتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کر کے ماں کی سنوں، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، تاکہ میں اس کا حل نکال سکوں۔ تیسری مرتبہ آئی ماں پھر، اور پھر بھی وہ اللہ کا ولی تو تھا یقیناً، لیکن پھر بھی نماز میں کہ یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے، سوچ دیکھیں، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف تیری عبادت ہے، اپنی عقل لڑائی، اپنی فقہ لڑائی، وہاں اللہ رسول کے احکامات کو مقدم نہیں رکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 آرڈیننس جاری فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا آرڈیننس اپنی عبادت کا، کہ دیکھو میری بندگی کرو گے، میری عبادت کرو گے، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی اور قبول نہیں ہوگی ہرگز اگر ایسا کیا تو۔ اور دوسرا آرڈیننس فوراً رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو ذرہ برابر جھڑکوں گی بھی نہیں، اپنی پیشانی کے اوپر
تیوری پر بل نہیں آنے چاہیے۔ جو ماں باپ نے کہہ دیا جائز کام ہے، سب کچھ چھوڑ کے ان کی خدمت کرنی ہے، اپنے پر بچھا دو، اپنے بازو بچھا دو ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے۔ لیکن یہاں پر کیا سوچ تھی؟ سوچ یہ نہیں تھی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے ماں کی خدمت میں۔ ماں تیسری مرتبہ آئی اور آ کر کے پکارا، اور وہاں سوچ یہی کہ یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف تیری عبادت ہے، بندگی ہے، تو بڑا ہے، اس میں لگا ہوا ہوں۔ ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، پریشان ہو گئی نا۔ تیسری مرتبہ آئی ہے ماں بلانے کے لیے، اور بیٹا جو ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ کہا تجھے موت نہ آئے جب تک کنجری کی شکل نہ دیکھ لے، جب تک کسی زانیہ کی کنجری کی شکل نہ دیکھ لے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ اور کہتے ہیں ماں باپ کی بد دعا بڑے جلدی لگتی ہے، اس لیے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا۔ جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں بد دعا نکل جاتی ہے، اور فرمایا ماں باپ کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو ہلاک اور تباہی اور بربادی کی طرف نہ لے کے جانا ماں باپ کو ناراض کر کے۔ بد دعا نکل گئی ماں کے دل سے۔ میں تیسری مرتبہ چکر لگا رہی ہوں اور یہ میرا بیٹا دروازہ کھول کے میری بات نہیں سن رہا، تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو کنجری زانی کی شکل نہ دیکھ لے۔ انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا، کسی عورت نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، کس کا بچہ ہے؟ اس نے اسی کا اشارہ کر دیا جو اللہ کا ولی تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کہیں ادھر ادھر جانا نہیں کچھ بھی، بس اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کہا جی اس کا بچہ ہے۔ قوم کے لوگوں نے یہ سننا تھا، ارے میاں اس کو تو ہم بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، یہ تو بڑا برگزیدہ بندہ اور یہ کام کر رہا ہے، یہ زنا کیا اس نے۔ آئے لکڑیاں لاٹھیاں لے کر کے اس کا جو کمرہ بنا ہوا تھا اس کی توڑ پھوڑ کری، اور پھر اس اللہ کے ولی کی بھی جو پٹائی کری نا، جو کرنی تھی انہوں نے کری۔ بھائی کیا بات کیا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ اچھا ہم سے پوچھتے ہو کہ کیوں مار رہے ہو؟ یہ چھپ کر کے یہ زنا، دیکھو یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ کہا ادھر لے کے آؤ بچے کو۔ بچے کو لے کر کے آئے، پیٹ میں ہاتھ مارا، اے بچے بتا تو کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کا ولی تھا نا، غلطی ہو گئی، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف رکھا ہوا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو پاک صاف رکھا ہوا ہے۔ وہ جس طرح سے دنیا میں آئے تھے پاک صاف تھے، جب دنیا سے گئے ہیں گناہوں سے پاک صاف گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نبی سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا تھا، ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود درخت چکھ لیا تھا۔ رب نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن وہ درخت چکھ لیا تھا۔ اگرچہ رب نے معاف کر دیا، رب نے بخشش کر دی ان کی، لیکن نبی جو ہے نا پھر بھی وہ یاد رکھتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، کہیں اللہ میری پکڑ و گرفت نہ کر لے۔ یہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا، یہ تقویٰ اور للہیت اور خشوع اور خضوع ہوا کرتا تھا ان کا، کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، اگرچہ اللہ نے معاف بھی کر دی لیکن آزاد نہیں ہو جی ہم تو گناہوں سے پاک صاف ہیں، نہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کے بارے میں فرمایا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پچھلے اگلے اب سب گناہوں سے پاک صاف رکھا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں، اللہ نے بخشا ہوا ہے آپ کو۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں واللہ انی اتوب الی اللہ کل یوم 100 مرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ جو گناہوں سے پاک صاف ہے۔ اور ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، کبھی ہمارے منہ پر یہ کلمات نہیں آتے، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے اللہ سے معافی ہم نہیں طلب کر پاتے۔ جب بچے کے پیٹ میں ہاتھ مارا اور کہا کہ اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے، وہ بچہ جو چند دن کا ہے، 2-3 دن کا ہے، وہ گویا ہوا اور بولا کہ میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے۔ جیسے ہی بچہ یہ بولا لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، ارے ہم نے اس اللہ کے ولی کے اوپر اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی، اس کی جھوپڑی بھی ہم نے توڑ ڈالی، ہم نے اس کے اوپر ڈنڈے بھی برسا دیے، اب معافی مانگنے لگے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تمہارا یہ کمرہ سونے کا بنا کر کے دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسی یہ بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو۔ اللہ کا ولی تھا، لیکن ایک چوک ہو گئی تھی، دیر ہو گئی تھی، یہ سوچ قائم نہیں ہوئی کہ میری ماں مجھے بلا رہی ہے، اور ماں کی آواز پر لبیک کہنا اولاد کے لیے لازمی اور ضروری ہے، ماں باپ کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ رب نے اپنے آرڈیننس کے بعد ماں باپ کے لیے آرڈیننس بنا دیا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اپنے آپ کو نرم دل رکھو، نرم مزاج رکھو، ماں باپ کے سامنے اف تکی نہیں کرنی، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، یا اللہ میں جیسے چھوٹا تھا نا، میرے ماں باپ مجھ پر جو رحم کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، مہربانی کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، مجھ پر رحم کھاتے تھے، یا اللہ تو میرے دونوں ماں باپ کے اوپر بھی اسی طرح سے رحم فرما دے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ یہ کون تھے اللہ کے ولی؟ جریج نام ہے، حضرت جریج، سابقہ امتوں میں گزرے ہیں، اللہ کی بڑی عبادت کرتے رہے، لیکن ماں کی بد دعا تھی کہ تجھے موت نہ آنے پائے اس وقت تک جب تک زانی عورت کی شکل نہ دیکھ لے۔ زانی عورت کی شکل دیکھنی پڑی تو اس وقت بولے ھذا دعاء امی، میری ماں نے جو میرے لیے بد دعا کی تھی نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کہیں دیر نہ ہو جائے، اگر یہ سوچ ہو تو دنیا میں پریشانی بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے، اور راحتیں ہی راحتیں ملتی رہیں۔ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن ماں کی نافرمانی ہو گئی تو دنیا کے اندر بھی سزا مل گئی۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے، ماں باپ کے بد دعا بغیر بھی اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ اللہ۔ تیسرے نمبر پر کہیں دیر نہ ہو جائے، اس پر ہم ذرا سا غور کریں اور توجہ کریں۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں، جس کا وقت مقرر ہوا ہے۔ ان نمازوں کو ادا کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، یہ سوچ ہمارے اندر قائم ہونی چاہیے۔ اگر دیر ہو گئی، قضا ہو گئی جان بوجھ کر کے،
تو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو ادا کرنے میں ملنا تھا۔ تو یہ سوچ ہماری قائم ہونی چاہیے کہ 5 وقت کی فرض نماز کی ادائیگی میں مجھ سے دیر نہ ہو جائے۔ اذان ہوئی فوراً گھر میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے مسجد میں۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اور بھی کئی بیویاں آپ کی وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اور اذان کی آواز آ جاتی، اس کے بعد تو آپ اتنے جلدی اٹھ کر کے چلے جاتے ایسے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اب کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ یہ نہیں جی اب وہ یہ بھی کر لو، اچھا یہ ایسا ہو جائے وہ ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ اذان کی آواز آ جائے، نبی کی یہ سوچ کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اذان کی آواز سنتے کے ساتھ ہی مسجد کی طرف آپ چل دیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ کہیں ہمیں دیر نہ ہو جائے۔ اور بالخصوص فجر کی نماز کہ جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، شام کی نماز جس میں دوسرے فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں، فجر میں جو آئی ہیں وہ شام کو واپس جا رہی ہیں اللہ کے پاس، شام کو جو آئی ہیں وہ اگلے فجر کے وقت واپس جا رہی ہیں۔ اب فجر کی نماز رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ فجر کی نماز، اس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آپ کی رکعتیں گئی ہوں۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے، مرض الموت کے اندر جب آپ شدید بیمار ہو گئے، خود کھڑے ہو کر کے چلنے بھی نہیں پا رہے تھے، اتنی بھی ہمت نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، ان کو بلایا گیا۔ ادھر نماز کے لیے آپ نے فرما دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نبی سے جب کہا گیا کہ جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کی جماعت کرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہو رقیق القلب، وہ تو دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، ان کی تو رونے کی آوازیں نکل جائیں گی، ان کی تلاوت اور اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ پیچھے تک آواز بھی نہیں جائے گی، ان کی اتنی پست آواز ہو جائے گی اس غم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہیں کہ نہیں آ پا رہے۔ آپ کہیں تو کسی اور کو نماز کا کہہ دیں، جماعت کرا دیں، امامت کرا دیں، آپ نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تیسری مرتبہ بھی جب آپ سے پوچھا گیا پھر بھی آپ نے یہی کہا۔ یہ بتانا مقصود تھا، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف، جب میرے ہوتے ہوئے ابو بکر کے علاوہ میں کسی اور کو مصلی پر کھڑا کرنے پہ تیار نہیں ہوں، تو اے میرے صحابہ میرے بعد میرے مصلی پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو آگے نہ بڑھانا۔ صحابہ بصیرت والے ہوا کرتے تھے اور وہ اس بات کو سمجھ جایا کرتے تھے، لہذا سب نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کری اور آپ ہی کو اپنا امیر اور آپ ہی کو اپنا امام بنایا۔ اس موقع پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف سے بازو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی پکڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کا بازو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، چلا بھی نہیں جا رہا، آپ کے پیر زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ! پھر بھی آپ ہمت کر کے اپنے صحابہ کو، اپنے داماد کو اور اپنے چچا کو یہ حکم کر کے مجھے لے کے چلو مسجد میں۔ نبی کی اتنی فکر کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، نماز نکل نہ جائے، اس کیفیت میں بھی۔ اور ہم اپنی دکانوں پر، اپنی شاپوں پر
اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ پتہ یہ لگا کہ ادھر نماز آخری رکعت ہے، اب مسجد میں ہم گھس رہے ہیں، وضو کرا، ادھر سلام بھی پھر گیا، جماعت کی نماز ہی گئی۔ یہ فکر اور یہ سوچ ہمارے اندر قائم ہو جانی چاہیے کہ نماز کی ادائیگی میں، فریضے کی ادائیگی میں کہیں ہم سے دیر نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے ایمان والوں کے اوپر یہ نماز فرض کری ہے وقت مقررہ پر ادا کرنے کے لیے، یہ نہیں اپنی مرضی سے جب مرضی آیا ادا کر لو، نہیں، ایسا نہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کا موقع آئے تو اس کے اندر ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے ایمان والوں، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تم کو موت منڈلاتی ہوئی نظر آ جائے، اب تم کو یہ اتنا پیسہ میں فلاں مسجد میں دے رہا ہوں، اتنا پیسہ فلاں مدرسے میں دے رہا ہوں، اتنا پیسہ فلاں کو دے رہا ہوں، اتنا فلاں کو دے رہا ہوں، نہیں، اس موت کے غرغرہ پیدا ہونے سے پہلے، موت کے سر پر منڈلانے سے پہلے تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ پاؤ گے وہاں آخرت میں۔ اور موت کے وقت میں تم کہو کہ اچھا جی یہ میرا مال سارا تقسیم کر دینا، مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت منڈلاتی ہوئی نظر آ گئی ہے، مرنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو، دیر اتنی نہ ہو جائے تمہیں کہ جب موت کو منڈلاتے ہوئے دیکھو تو تم کہو یا اللہ تھوڑا سا مجھے چھوڑ دے تاکہ میں تیرے راستے میں کچھ خرچ کر لوں۔ نہیں، اب نہیں۔ اپنی موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرنا ہے کر لو۔ اور رب فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو تم سے ہم خرچ کروا رہے ہیں نا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہم نے تم کو یہ روزی رزق دیا ہے، ہم نے تم کو یہ عطا کیا ہے مال، یہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ اس مال کے اندر یہ مت سوچو اچھا جی پھر دے دیں گے، اچھا جی پھر کر لیں گے، اس وقت نہیں۔ جب بھی موقع آ جائے تمہاری زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، مجھ سے پتہ نہیں اگر موت آ گئی تو میں تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکوں گا۔ پانچویں نمبر پر جب کسی سے قرضہ لیا ہو اور وعدہ کر لیا کہ اتنے عرصے میں میں ادا کر دوں گا تو اب اس کے اندر دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ کو جو قرضہ دے رہے ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے راستے میں تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے گویا کہ مجھے تم نے قرضہ دیا ہے، میں اس کا بدل تمہیں قیامت کے دن دوں گا۔ لیکن ہم نے کسی سے قرضہ لیا تو اس کی ادائیگی میں جب ہمارے پاس موجود ہو ادا کرنے کی رقم تو اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر میں کل مر گیا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں رقم تو آ گئی، 1 لاکھ میں نے اس کی دینی تھی، میرے پاس تو اس وقت 2 لاکھ 2.5 لاکھ بھی موجود ہیں، تو چلو میں فلاں کام نمٹا لوں، تھوڑا کاروبار کے لیے مال ڈال لوں، اس کو پھر دے دوں گا۔ یہ سوچی تم نے دیر والی اور تمہیں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ تو جب قرضہ لیا ہے قرضے کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ چھٹی چیز، کسی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور آج کل تو ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی، رستے میں ہم جا رہے تھے، وہاں ضلع مظفر گڑھ کی بات ہے، 2 دن پہلے
راستے میں ہم جا رہے ہیں، وہاں کھیت کے اندر دو عورتیں آپس میں جو ایک دوسرے کو گالی اور برا بھلا کہنا، ادھر سے اور لوگ بھی جمع ہو گئے، اس عورت کے بھی کچھ لوگ جمع ہو گئے، اس عورت کے بھی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور ہاتھوں میں ان کے جراتیاں ہیں گھاس کاٹنے والی، شیطان بہکائے گا، پھر وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، جیل میں جا کر کے پڑے رہیں گے۔ نہیں، وہاں قوم والوں کو، برادری والوں کو بتایا جا رہا ہے، بڑے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جن کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے، فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی کر لو، ورنہ قیامت کے دن بچ نہیں سکو گے۔ قیامت کے دن وہاں عائشائیں کچھ بھی نہیں چلے گی، وہاں تو اللہ کی بارگاہ میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، سارا کھاتا ہمارا لکھا ہوا ہے، یہیں پر صلح صفائی کر لو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں یہیں پر صلح صفائی کر لو۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ عَظِيمٌ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، دیکھو وہ بہت بڑا دن ہے، اور ایک آیت میں 50,000 سال کا ایک دن ہے وہ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارا جہان، سارے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک نے اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں آ جانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن نُوقِشَ عُذِّبَ، جس شخص سے قید کر لیا گیا، تم کو منع کیا تھا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم کو حکم دیا تھا یہ کام کرنے کا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ من نوقش عذب، جس شخص سے قید کر لیا گیا اس طرح سے، فرمایا وہ تو عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا۔ لیکن رب کی رحمت دیکھیں، اس کی غفوری دیکھیں، وہ منظر بھی قیامت کے دن دیکھنے میں آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے بندی کو بلائے گا، بندے کو بلائے گا، آ گئے گی، دست رحمت دراز فرمائے گا اس کے اوپر، اور رب العالمین فرمائے گا چپکے چپکے سے، اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کری، یہ قصور کیا، یہ خطا کی۔ وہ بندہ پسینے میں شرابور ہوگا اور ہاں کرتا چلا جائے گا، ہاں یا اللہ مجھ سے یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی غلطی ہو گئی، وہ بھی غلطی ہو گئی۔ رب العالمین فرمائے گا دنیا کے اندر تیرے ان گناہوں کو میں نے پردہ پوشی میں رکھا ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، میں جانتا تھا یہ وہ گناہ ہے کہ جو لوگوں کو نہیں معلوم۔ جا آج میں تیرے ان گناہوں پر پردہ رکھتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں، اور جا جنت میں جا۔ اللہ، یہ ہے وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا، ہر ایک کی بات نہیں ہے، ہر گناہ نہیں ہے، جس کے لیے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اور جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، اس کی مرضی ہے، اور جس کے لیے چاہے گا اور جس کا جو گناہ چاہے گا اس کے اوپر اس کی پکڑ اور گرفت بھی کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ظاہری گناہ ہے اور ایک باطنی گناہ۔ باطنی گناہ کے بارے میں کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ رحمت کا فرما دے گا، دنیا میں نے اس گناہ کو مخفی رکھا ہوا تھا، جہاں آج بھی مخفی رکھتا ہوں تجھے معاف کرتا ہوں۔ لیکن جو ظاہری گناہ ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو استعمال کرتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، ٹخنوں سے نیچے پجامہ رکھتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، یہ سب ظاہری گناہ ہے۔ ان ظاہری گناہ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جہری گناہ کیے، یعنی جس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، لوگ گواہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو اس نے یہ بھی گناہ کیا، اس نے یہ گالی دی، اس نے فلاں وقت میں یہ غلط بات کری، لوگ بھی گواہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جس کے مخفی گناہ تھے، اعلانیہ نہیں تھے، ظاہری نہیں تھے، اللہ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ تو آج کا مضمون اس کے اوپر مبنی رہا
کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، نماز کی ادائیگی میں دیر نہ ہو جائے، اور اسی طرح سے لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے اس کے صلح کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا موقع آ گیا اس کے خرچ کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، ماں باپ اولاد کو بلا رہے ہیں، کچھ کام کہہ رہے ہیں تو ماں باپ کی بات ماننے میں دیر نہ ہو جائے، اگر دیر ہو گئی تو اللہ ناراض ہوگا، قرضہ لیا ہوا ہے تو اس میں دیر نہ ہو جائے، صدقہ خیرات نکالنے کا وقت آیا تو اس میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کے جتنے بھی امور ہیں ان سب کو جلد سے جلد، جیسے ہی ہم کو پتہ لگ جائے اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں یہ بھی نیکی ہے، اس میں بھی اتنا اجر اور ثواب اللہ نے رکھا ہے، ہماری استطاعت کے مطابق دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے وہ نیکی کے کام کرواتا رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔